انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ آج ہم اس فیس بک لائیو میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے پاکستان میں انتخابات کا سال ہے اور اس کی کچھ تیاریاں بھی شروع ہیں، اور ان انتخابات سے جڑے بہت سے سوالات بھی ہمارے ذہنوں میں وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک منفرد صورتحال اس دفعہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، باقی سندھ اور بلوچستان میں ابھی قائم ہیں، اور مرکز کی پارلیمان بھی اپنی جگہ بدستور قائم ہے۔ تو کیا پہلی مرتبہ مختلف صوبوں میں مختلف اوقات میں انتخابات ہوں گے؟ اور اس سے جڑے مزید جو کویشچنز ہیں ان پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، وفاقی سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں الیکشن کمیشن کے۔ ان کو میں 1996-97 سے جانتا ہوں، جب میں بھی بلوچستان میں کوئٹہ میں تھا، اور یہ بھی الیکشن کمیشن میں ایز اے کمشنر وہاں تعینات تھے۔ تو کنور دلشاد صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی تک پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، لیکن انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے، تو یہ کتنا ان یوزول ہے؟ جناب، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو آرٹیکل 105 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گورنر جو ہے وہ الیکشن شیڈول جاری کریں گے، جبکہ اس کے برعکس جو ہمارے الیکشن کمیشن پاکستان کے مطابق یہ ہے کہ اگر وفاقی اسمبلی یا چاروں صوبائی اسمبلی ایک لمحے میں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر سے مشاورت کرنے کے بعد الیکشن شیڈول کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اس طرح سے ہو گیا پاکستان کی الیکٹرل ہسٹری میں پہلی مرتبہ کہ صوبائی اسمبلیاں 2 پہلے تحلیل ہو گئی ہیں، اور ابھی وفاقی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی سندھ اور بلوچستان ابھی تک کام کر رہی ہیں، اپنے آن لائن پر ہیں، اور ابھی تک جو انہوں نے اپنی 12 اگست تک انہوں نے اس پہ برقرار رہنا ہے آئین کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ لیکن یہاں صورتحال بڑی دلچسپ پیدا ہوگی۔ اب گورنر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب آرٹیکل 105 میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ 90 دن میں ہی میں نے کوئی تاریخ دینی ہے یا 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس کو آگے پڑھیں تو ہے آرٹیکل 224۔ تو آرٹیکل 224 میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی یا چاروں صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر 90 دن میں انتخابات کرانا مینڈیٹری ہے۔ اب یہاں ایک بڑی تاریخی بات ہے جو کہ آپ کا چینل انٹرنیشنل لیول پہ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور قائرین بھی سمجھداری سے ساری چیز دیکھیں گے۔ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی جو سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے وہ پہلے جو کانسٹیٹیوشن کی جو آرٹیکل ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جو اس کو آگے تک لے کے جائیں تو اس کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے سب سیکشنز کی۔ اب یہ ہے کہ 105 میں تو آرٹیکل 105 پہلے شروع ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ 90 دن کا یہ گورنر صاحب تاریخ دے کے مجاز ہیں، لیکن آرٹیکل 224 میں جائیں تو وہاں اس کا ذکر ہے کہ بھی 90 دن میں انتخابات کروائیں۔ اب گورنر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہی جب سمجھنے آ رہا ہے کہ بھی وہ اپنی سوچ سمجھ کر حالات کو دیکھتے ہوئے، ساتھ یہ بھی ہے اس کے ساتھ اگر ہم آرٹیکل 234 پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 234 میں کہ اگر کوئی ایسے ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں، مثلا سیلاب، جنگ، زلزلہ، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، خانہ جنگی، یہ اگر ہو جائے اور اس پر اگر آئین کی کوئی آرٹیکل اس پر عمل درآمد ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ پھر آرٹیکل کے مطابق وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد کر دیا جائے تو پھر وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں۔ 90 دن کی پھر وہ اس میں الیکشن کا ذکر نہیں ہے، اس میں عام جنرل بات کہی گئی ہے۔ اچھا، 234 جنرل بات ہے، صحیح، کہ اگر آپ اس جنرل باتوں میں الیکشن کی شیڈول بھی آ جاتا ہے، اگر کوئی ایسا کوئی حالات پیدا ہو جائے کہ آئین کی آرٹیکل پر آپ عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، ناگزیر حالات پیدا ہو جائے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد عمل درآمد ہو بھی جائے تو وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو واقعی حکومت، تو اس میں صدر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 224 کے یہ ہے تحت، کہ اب صدر کا جو معاملہ آتا ہے یہ تو ہے صدر تو اناؤنس کر سکتے ہیں نا ان، اگر چاروں صوبائی اسمبلیاں
چاروں نہیں ہیں اس ہاں، وقت، اس میں دو وہ ہیں، ہے نہیں، تو دو پھر ہیں۔ صدر صاحب پھر بھی نہیں اب کر اس میں سکتے؟ 2 اسمبلیاں ہیں، لیکن اس میں وفاقی بھی شامل ہے، اس میں تو جہاں صدر کی طاقت پاور شروع ہوتی ہے اس میں تو وفاقی اسمبلی بھی ہے۔ اب جب 3 اپریل کو جو اپنا 2022 میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی تحریر کر دی، اور اس کے چند دنوں کے بعد یعنی کوئی 3 اپریل کو اسمبلی ڈیزالو کی، اور 5 اپریل کے لگ بھگ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ بھئی آپ مشاورت کریں اور ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ طے کر لیں۔ تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ابھی وہ خط لکھنے کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ ان کو ایک انٹرم خط لکھ دیا ان کو کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے یہ 90 دن میں انتخاب کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ اس کے بارے میں انہوں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے کافی آئینی اور قانون کے حوالے سے۔ اس میں ایک اہم بات یہ لکھا چیف الیکشن کمیشنر نے صدر پاکستان کو کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں مردم شماری جو کی گئی تھی 2017 میں، وہ ایک پروویژنل کے طور پر آرٹیکل 51 میں لکھا کہ یہ پروویژنل سینسز ہیں، اور اس کے بیس پر ہی انہوں نے 2018 کے انتخابات کروا دیے۔ لیکن یہ لکھا اس کے اندر کہ جو آئندہ انتخابات ہوں گے تو وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور اس نئی مردم شماری حلقہ بندی کرائے گی، تب الیکشن ہوں گے۔ تو اب چونکہ نئے الیکشن ہو رہے ہیں تو آئین تو اجازت نہیں دے رہا 51۔ تو پہلے ہم نے اس کو حل کے لیے ہم نے 1.5 سال سے ہم نے عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر پاکستان ہم نے ان کو 16 خط لکھے کہ آپ اس آئین میں ترمیم کر لیں۔ تو انہوں نے ہمارے کسی خط کا جواب نہیں دیا، ہم نے حلقہ بندی نہیں کی۔ آپ بتائیں، ہم انتخابات پرانی حلقہ بندی پہ کرواتے ہیں کہ نئی پہ انتخاب کرواتے ہیں؟ اگر پرانی حلقہ بندی پہ انتخاب کرواتے ہیں تو آپ آرڈر جاری کریں۔ اچھا، تو صرف تاریخ کا مسئلہ نہیں، اور مسائل بھی ہیں الیکشن میں۔ ہاں، اس کے اوپر اسے ابھی بحث اتنی آپس میں چل ہی رہی تھی کہ وہ اتنے مین وائل سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود نوٹس لیتے ہوئے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سارا معاملہ دیکھا انہوں نے آج سر 9 پر، انہوں نے وہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلی تحریر کی تھی وہ اس آرڈر کو قلم قرار دے دی۔ صحیح، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ گورنر صاحب کا ایک پنجاب کے گورنر کا بڑا اہم ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے جس پر ہمارا میڈیا کور نہیں کر رہا، اور وہ اس کو دیگر معاملات میں قوم کو بتا رہا ہے۔ تو گورنر کا پوائنٹ یہ ہے، پنجاب کے گورنر کا، کہ میں نے اسمبلی کی تحلیل پہ دستخط ہی نہیں کیے۔ اچھا، اور میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا اسمبلی تحلیل ہونے کے۔ تو وہ تو خاص خود ہو گئی اسمبلی آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت کہ بھئی جب گورنر 48 گھنٹوں میں دستخط نہ کرے تو خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے، تو وہ تو خود بخود تحلیل ہو گئی۔ اب میں خود بخود جو تحلیل اسمبلی کو میں کیسے تاریخ دوں گا الیکشن میں تاریخ نہیں دیتا۔ اچھا، تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے، اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے؟ کیا ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے؟ کیونکہ ہر مسئلہ ہمارا سیاسی مسئلہ جو ہے وہ بدقسمتی سے عدالتوں میں جا کے پھر حل ہوتا ہے۔ اب اس میں تو میری جو ناقص رائے ہے وہ اب آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ غور کر رہے ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ اب ہم ڈیٹ دے دیں۔ تو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے گورنر صاحب کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، اور صوبائی حکومت کو بھی، رفاقی حکومت کو بھی، کہ ہمیں اپنے جواب داخل کروائیں۔ صحیح، تو اب ان کے جواب داخل ہونے کے بعد ہی ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی۔ تو ممکن ہے، میری ذاتی رائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح حالات کو دیکھتے وہ یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے اور وہ الیکشن کمیشن پاکستان سے مشاورت کر کے اس کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جن تاریخوں پر تحلیل ہوئیں اس کے بعد 90 دن کا وقت ہے کہ جی اس کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن الیکشن پروسیس کو کتنے دن چاہیے ہوتے ہیں کہ جب سے نامینیشن شروع ہوتی ہے، الیکشن پروسیس اناؤنس کرتا ہے الیکشن کمیشن، اس میں کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ کہ اس میں تک 50 دن چاہیے۔ 50 دن چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اس میں شیڈول طے ہوتا ہے۔ تو ابھی مطلب گورنر اور الیکشن کمیشن کے پاس ایک آدھ مہینہ ہے جس میں وہ تاریخ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حل نکال لیں گے۔ لیکن الیکشن پاکستان نے اپنے اندرونی طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے تیاریاں کر رہے ہیں،
وہ مکمل تیاری کر لیں گے. صحیح. اپنے تمام جو اس کے اپائنٹمنٹ ہے ریٹرننگ آفیسروں کی ہے, اسٹاف کی ہے, پریزائڈنگ آفیسر, پولنگ اسٹاف, وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. اپنی تیاری مکمل کر لیں گے. جب یہ آئینی مسئلہ حل ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن پاکستان کو انتظامی طور پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا, وہ 90 دن انتخاب کروا دیں گے. اچھا, یہ جو ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کو چیف الیکشن کمشنر سے بھی بڑا ایشو ہے اور ان پر کڑی تنقید کرتے رہتے ہیں, تو ان کے انڈر ہی اگر یہ الیکشن ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں نتائج پی ٹی آئی والے مان لیں گے؟ ہاں, یہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ ان کو تحفظات اس لیے ہو گئے موجودہ الیکشن کمیشن سے کہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا ایک کنٹروورشل کیس چل رہا تھا. کنٹروورشل کہیں یا اس کو عام فہم کہیں کہ فارن فنڈنگ, ممنوعہ فنڈنگ کیس جو اخبارات میں چل رہا ہے. تو وہ تقریباً 8-8.5 سال سے چلتا رہا. اس میں ایک چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا صاحب بھی 5 سال حکومت کر اپنے الیکشن کمیشنر سربراہی کر کے چلے گئے. اس کے بعد ایک کمیٹی بنی, یہ سارا کچھ ہوا. تو عمران خان صاحب کو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے یہ توقع تھی کہ چونکہ یہ ہماری طرف سے نامنی ہوئے تھے تو لہذا اس پہ جو ہے یہ جو فارن ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کو وہ ایک سائڈ پہ کریں, ایک لائن پہ کریں. صحیح. اور اس میں چونکہ بڑی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں. وہ کریں عمران خان کی نیت ٹھیک ہو اور اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹر طور پر اس میں کوئی بے قاعدگی, بے ضابطگیاں ہو گئی. اس خیال نہیں آیا کہ جناب ہم جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے لاکھوں ڈالر جو آ رہے ہیں تو وہ ان کو محسوس نہیں ہوا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس طرح سے کاغذی کارروائی مکمل کریں, وہ نہیں ہو سکی. تو وہ بڑا سیریس کیس تھا اور وہ سیریس اتنا بہت سیریس کیس تھا. اور وہ بعد میں انہوں نے اگر وہ سیریس کیس نہ ہوتا تو وہ پھر مختلف عدالتوں سے 4.5 سال 5 سال تک سٹے نہ لیتے. وہ 4.5-5 سال سٹے لیتے رہے. صحیح. تو ہم نے تو ان کو تجویز دی تھی اس زمانے میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, یا پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی کہا کہ آپ اس کو چلنے دیں کیس کو, اگر آپ کے خلاف کہی جاتا ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. صحیح. تو اس میں سٹے نہ لیں. ٹھیک. لیکن بڑا ان کی اپنی, لیکن وہ فارن فنڈنگ والا تو ایک کیس ہے نا, ابھی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے. لیکن اب یہ جو وزیر اعلیٰ نگران پنجاب کے تعین یہ بعد میں آئے, یہ اب اس پہ مزید ہو گیا. وہ جو ان کی ناراضگی کا سبب بنا اس میں یہ ہوا کہ میں نے تو سارے میڈیا پہ بتا دیا تھا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے غیر روایتی طور پر یہ کہا کہ میں ان سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے. جی ہاں. وہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, علیحدگی میں نہیں, آپ چیمبر میں آئیں, 4 ممبر بیٹھے ہوں گے, سیکرٹری الیکشن کمیشن بیٹھے ہوں گے, ہماری ٹیم بیٹھے گی اور وہاں آپ اپنی بات کریں اور وہ ساری بات ریکارڈ کی جائے گی. ٹھیک. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو سے باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کریں آپ کیا کہتے ہیں, ساری ریکارڈ ہوگی. ٹھیک. وہ بات ان کو پسند نہیں آئی اور اس میں بڑی بڑی اہم شخصیات ملنے گئی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے, اور وہ انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں ملتا. اس پر وہ ناراض ہوئے. اور دوسری سب سے بڑی بات ناراضگی کی یہ ہوئی جو کہ جس وقت یہ دراصل کی لڑائی ان کی تو پس پردہ کچھ اور ہی محرکات ہوں گے, لیکن اس میں بہرحال سلسلہ یہی بنا. اور جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس بھیج کے اسے ایڈوائس لی کہ ہمیں اس میں جو دھاندلی گڑبڑ ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ, اس کو رکاوٹ کی جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو رائے دی تو ایک ایسی رائے تھی, اور رائے تھی, اس رائے پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی. وہ رائے ہوتی ہے, جب آپ ریفرنس میں رائے لیں گے تو رائے کا رائے جو ہوتا ہے, فیصلہ نہیں تھا, رائے تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ کو اس میں ایک ایسا کوئی سسٹم بنا دیں جیسے نادرا کے پاس ہوتا ہے, شناختی کارڈ کے پیچھے مہر لگی ہوتی ہے, تو وہ بیلٹ پیپر پہ لگ جائے تو اس پہ ہم پتہ چل جائے گا ووٹ کس نے کاسٹ کیا. اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ وقت تھوڑا رہ گیا, 2 دن کے بعد الیکشن ہو رہے تھے, تو وہ الیکشن ہو گئے. اس پر انہوں نے ناراضگی ظاہر کر دیا. تو ابھی یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے متبادل تو ان کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا, آئینی عہدہ ہے, کوئی ایسا پروسیس تو نہیں ہے جو کوئی ایسا راستہ ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی بھی
مطمئن ہو جائے؟ ایسا کوئی راستہ ہے؟ ایسا کوئی راستہ اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن کے جو چاروں ممبر ہیں ان کو آرٹیکل 213 کے تحت ان کو لاہور ہائی کورٹس کے برابر ان کا اسٹیٹس ہے، ٹھیک، ان کا مقام جو ہے ان کا صحیح، اور ان کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت اپنے سپیریئر جوڈیشل کونسل میں دائر کی جا سکتی ہے اپلیکیشن، ریفرنس دار کی جا سکتی ریفرنس، ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کا اسٹیٹس آرٹیکل 213 کے تحت ہی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے برابر ہے۔ ٹھیک، تو چلے جج کے برابر ہو یا ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہو تو ان کو ہٹانے کا طریقہ تو آرٹیکل 209 ہی آتا ہے۔ صحیح، اس میں اگر ان کے پاس کوئی ایسا کچھ ہے مٹیریل مواد کہ سمجھیں کہ اس ثبوت میں، ہے، تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کورٹ میں جائیں ٹھیک، اور اس کے جا کے اپنا حق مانگ لے گا، سپریم جو وہ ہٹانا چاہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ آتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ 2 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو جاتا ہے اور مرکز میں اور باقی 2 صوبوں میں بعد میں ہوتا ہے، تو اس کا پھر ان الیکشنز پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں منفی اثر ہوگا، پازیٹیو اثر ہوگا، یا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ اس پر اگر بعد نظر میں دیکھا جائے تو وہ شفافیت کے زمرے میں تو نہیں آتے۔ اچھا، وہ اس لیے کہ 2 صوبوں میں تو ایک حکومت بن گئی کیونکہ ان کی 5 سال کے لیے بنیں گے، ایک پرماننٹ 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ ہو گیا، گورنمنٹ بن گئی، کابینہ بن گئی۔ اور وفاق میں اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو وفاق جو الیکشن کیسے کروائے گا؟ وہاں صوبے میں تو آلریڈی چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی امنگیٹی ہے اس میں۔ لیکن ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں تو صوبوں میں الگ ہوتے رہتے ہیں، پورا ایک پروسیس ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے کسی ایک صوبے میں کوئی الیکشن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا ایک طریقہ کار بڑا ہے، آج تک کسی پارٹی نے بھی اپنے الیکشن کمیشن آف انڈیا پہ اعتراض نہیں کیا۔ ان کی کوئی اپنا ایک اعتماد ہے اپنی ایڈمنسٹریشن پر بھی، الیکشن کمیشن پر بھی، ان کو معلوم ہے کہ وہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں چونکہ سارا سسٹم میں سیاست زیادہ ہو چکا ہے تو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو، لیکن ہمیں نظر تو آئے گا کہ اس کا کوئی حل تو نہیں نکلے گا، حل کا تو مشکل ہے۔ ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے یا کیئر ٹیکر اس ٹائم کا جو پرائم منسٹر ہوگا، اگر وہ خود ہی اس کے پاس پاور ہے، اختیارات ہیں، اب وہ دونوں صوبوں کی حکومت کو سسپینڈ کر دیں۔ صحیح۔ اور یہ کتنا امکان ہے؟ اب کل پشاور میں بڑا جان لیوا حملہ ہوا، 90 سے زیادہ جانیں چلی گئیں، کہ کچھ لوگوں کو اب یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو ایسا کوئی امکان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی؟ ہاں، یہ تو دیکھیں گورنر جو ہیں خیبر پختونخوا کے غلام علی صاحب، وہ بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ میرے صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور وہاں ویسے صوبے کے حالات تو پنجاب سے بہت بدتر ہیں۔ پنجاب میں تو اتنا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے، لیکن وہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو باقاعدہ جو قومی صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات لڑے گئے ان کو تو باقاعدہ پرچیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کہ جو آپ نے اگر 10 کروڑ روپے 15 کروڑ خرچ کر دیں، ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ دیں۔ تو وہاں بھی بڑا باقاعدہ آئی ہیں بعض ممبر جو ہے صوبائی اسمبلی کے، وہ ملے ہیں الیکشن کمیشن صاحب سے، ان کو ہمیں تو باقاعدہ پرچیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ تو حالات ہیں وہاں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں، وہ کہ جی میں تو اپنے صوبے میں انتخابات کروانے کے لیے میں تو گرین لائٹ نہیں دیتا، تیار نہیں، تو میں علاقہ ٹھیک نہیں جا رہا، تو ممکن ہے اس کی بات پر بھی وزن ہو جائے اور بعد میں وفاقی کابینہ سوچے اور الیکشن کمیشن بھی آن بورڈ ہو جائے، تو اس کے بارے میں پورا گراؤنڈ ریئلٹی دیکھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ غلام علی صاحب نے تو کہا کہ جی باقاعدہ میں اس ٹیبل پر اسٹیبلشمنٹ کو ہی بٹھاؤں گا۔ اچھا، وہ تو اوپن مائنڈڈ آدمی ہیں، تو انہوں نے تو ساری بات بتا دی ہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ ایسا اتنا آسان سے نہیں ہوگا۔ پنجاب کے گورنر یہ کہیں کہ میں حالات کو مطابق دیکھ رہا ہوں کہ میں کیسے کر رہا ہوں، یہ دونوں مل کے کریں گے فیصلہ، ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، لیکن جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی فائدہ ہم سمجھتے ہیں، وہ فائدہ تو قوم کو ہوگا کہ ایسا اسٹیج پہ آ جائے کہ اپریل تک الیکشن نہ ہو سکے۔ اگر 12 اپریل تک یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا چلا جائے تو پھر 12 اپریل کے بعد پھر انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ 4 مہینے آئین کے آرٹیکل 220 میں لکھا ہے کہ 4 مہینے جو رہ جائیں قومی اسمبلی کو ڈیزالو ہونے میں، تو اس دوران کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو لیکن اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے،
لیکن الیکشن پر اکٹھے ہوں گے 12 اگست کو ہی. ہاں نہیں بائی الیکشن نہیں ہوں گے بائی الیکشن نہیں ہاں 12 اپریل کے بعد. یہ بھی نہیں ہوں گے نا صوبائی اسمبلیوں والے بھی. اگر ان بھی تاریخیں بڑھتی جائے تو پھر کہیں گے یہ تو قومی اسمبلی کے انتخابات کے نزدیک پہنچ گئے ہیں ٹھیک تو ہم اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو پھر اگست میں تو اسمبلی نظام ہو رہی ہے, پھر نومبر میں. تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا دیکھ رہے ہیں, قومی اسمبلی کا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن حالات تو جیسے پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ سیاسی طور پہ بھی اتنا ہم آہنگی نہیں ہے تو حالات اچھے نہیں جا رہے. تو ایک اور بڑی اہم بات ہے جس پر وفاقی حکومت بہت زبردست سہارا لے رہی ہے, اچھا وہ آئینی ہے. وہ یہ ہے کہ جی ہماری مشترکہ مفادات کونسل بھی ایک آئینی ادارہ ہے, اور انہوں نے جب یہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, تو انہوں نے عمران خان صاحب کے زمانے میں ہی یہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ معاہدہ ہوا تھا چاروں صوبائی گورنروں کو, چاروں صوبائی وزراء کے دستخط ہیں کہ جی نئی مردم شماری ہوگی ڈیجیٹل, اور وہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرائے گا اور پھر الیکشن ہوں گے. تو وہ آئینی ادارے میں ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہے, اور وہ بھی آئینی ادارہ ہے, اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کتنا وقت لگے گا ڈیجیٹل؟ اس پر 3 مہینے. اس پہ وفاقی حکومت کی بھی سب سے بڑی کوتاہی جاری ہے کہ ابھی تک وہ اس معاہدے کے تحت تو 31 دسمبر کو یہ ڈیجیٹل مردم شماری مکمل کرنی چاہیے تھی. اب اس گورنمنٹ نے بھی 6-7 مہینے ضائع کر دی صحیح, اور ابھی تک اس کا کوئی سرے پائی نظر نہیں آ رہا. بس یہ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ جی 30 اپریل تک مکمل کریں گے. اس پر الیکشن کے پاکستان نے باقاعدہ خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ جناب ہمیں یہ 31 مارچ تک ہر صورت میں یہ ڈیجیٹل مردم شماری کا گزٹ نوٹس چاہیے, تاکہ ہم 3 مہینے میں حلقہ بندی کرا دیں اور نومبر میں انتخاب کروا دیں. ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب, انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ قمر دلشاد صاحب اب باقاعدگی سے انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے مضامین بھی لکھا کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پڑھنے آئیں گے. ان کا تجربہ جو ہے اور جس طرح کی یہ باتیں بتا رہے ہیں اس سے یقیناً بہت سی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں. لیکن انتخابات کے بارے میں ابھی بھی بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں, بڑے قانونی اور آئینی اور سیاسی مسائل ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف چلتی ہے. اس وقت تک کے لیے ہارون رشید اور قمر دلشاد صاحب کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.